جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں بدبودار ہو جاتی ہیں، اور اس شخص کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں جو علم کی جگہ پر ڈپلومے لیے گھوم رہا ہو، کیا کہتے ہیں، واہ واہ، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خالی ٹوپی قبے جبے سے کچھ نہیں ہو جاتا، پگڑی تو ابلیس بھی لمبی چوڑی لگاتا تھا، لیکن عزتیں رب نے جبریل کو عطا کی ہیں، باقی فرشتوں کو عطا کی ہیں۔ استاد تھا فرشتوں کا، نکال کر پھینک دیا گیا۔ جو شاگرد تھے آج بھی جنت میں ہے، گویا بتایا گیا رتبے رتبے مرتبے یہ استاد شاگردی سے نہیں بلکہ ادب سے ملیں گے۔ جو ادب والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بے ادب ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ نعرہ یہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، صرف روٹیاں سیکی جا رہی ہیں اپنی۔ صحابہ اکرام میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ حیرت کی بات، میں نے ابھی آپ سے ایک موٹی بات کہی، ہم نے تو ادب اہل بیت کا اور پیار اہل بیت کا حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے، بے شک بے شک، حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کندھے پہ بٹھا لیتے اور رہ گئی حضرت عمر کی بات۔ کون عمر ہے؟ کسی ایک محلے کا چیئرمین نہیں، ایک بستی کا بادشاہ نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ بے شک، کتنی دنیا کا؟ آدھی، زور سے کتنی؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ اور جو ہیبت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین اس کے آگے گردنیں جھکا کے کھڑے رہتے ہیں، اللہ، اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ شیر بکری ایک جگہ کھڑی رہتی ہے اور پانی پیتے ہیں۔ شیر میں ضرورت نہیں ہے بکری کو گھور کے دیکھ سکے، اور بکری کو یہ ہمت دے دی ہے عمر کے دور نے کہ وہ شیر سے ڈرنے کا نام نہیں لیتی۔ ان کے بارے میں بھونکتے ہو، تمہارے باپ کا لگا کیا دین پہ؟ تم تو خالی نام لے کر کے روٹیاں کھا رہے ہو، قربانی تو حضور کے صحابہ نے دی۔ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام۔ آج نا اگر برا نہ مانی، اگر کوئی نیتا بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ جیت جائے نا بی ٹی سی، ہاں پردھانی تو اس سے بڑی ہے، اگر ممبریا بن جا تو کپڑوں سے باہر ہے، کالر یوں رہتا، یوں بھول جاتا ساری چیز۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں، جانتے ہو عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھو، عید گاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے پیر دھل رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے، کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا، اگر نہ پہنے تو کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی، آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے شکر رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے۔ عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے۔ یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی، یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے، پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ آپ تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیں، کون عمر گیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری زندگی خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے۔ آج تو جو سر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہی کے حصے میں آتا ہے۔ کالونی بانٹتے تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے، ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے حصہ لیا ہے، سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ ابھی ایک کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ، حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ، نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھوکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت صرف اسے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹیاں آ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں، رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ حیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم
حضور کے صحابہ پہ اعتراض، حضور کی ذات پہ اعتراض کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا۔ اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بیٹھائے مدینے کی حاضری کرا دیا تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دیں گی۔ تو یہ کریڈٹ بھی انہیں کی ذات کو جائے گا۔ اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر آپ کا شاگرد، لوگ نا ابھی جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے تھے، ہے نا، سند دکھا رہے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے۔ میں ایک بات کہوں سیدھی سی بات، میں توجہ ہے بھائی، دیکھ تھوڑا سا جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے رہیے، بولیے گا نا، ڈسٹرب کریں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں۔ میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا، یہ خیال رکھیے، مجھے بہت آگے تک نہیں سوچ رہی ہے، میں آگے جاؤں گا، اگر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے آپ لوگ آپس میں کھڑے ہونے کا جھگڑا کریں گے، بس تو سندیں دکھا رہے ہیں، ڈپلوما دکھا رہے ہیں، ہے نا، شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی نا، مستند عالم مناظرہ کرے، مستند عالم، تو مسئلہ کیا تھا؟ حفظ کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے نا، اسے یہی پتہ نہیں عالم کیسے کہتے، سند کس کی مانگی جا رہی، کیا دکھا رہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو نا ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے، کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے، کسی کو شاگرد پہ ناز ہے، کسی کو استاد پہ ناز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے، کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے، یہ جو محرابیں بنائی میرے شاگرد نے بنائی ہے، کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے، یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے۔ جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتا مدینے والے کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہے نا۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے۔ جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا، جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں۔ استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا، کتنا ناز ہوگا۔ یہ لوگ بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف، آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے، سکھایا بھی ہے۔ پنجتن کی کیا عظمت ہے، یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب۔ اللہ اکبر، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کون؟ عمر فاروق اعظم۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل، تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے، مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے۔ تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے، تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے۔ عمر منبر سے بولتا ہے، لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے، تجھے کیا پتا عمر کون ہے؟ کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو، کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو، سوچ تو سکی کون ہے عمر۔ غیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف بھونکتے ہوئے؟ میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا، جب بچوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا۔ اللہ اکبر، سمجھ عمر کون ہے؟ جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا، وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا، اور رب نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا، ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے، کھل کے نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا، کھل کے رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں سفیر آیا، سفیر، آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، دروازہ بجا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا کام ہے آپ سے؟ ضروری بات کریے۔ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ کیسے خالص لوگ تھے کہ سگے بیٹوں کو بھی مشوروں میں شامل نہیں کرتے، اولاد کو منصب کے خواب ہی نہیں دکھائے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کھڑے رہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔
आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही। फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं? कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा कि हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले, कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहां मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदके में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालायन के सदके में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उम्र की बात करते हो? किस उम्र की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उम्र है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमाते। हाँ ये हजरत उमर है, समझने की कोशिश करें। इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे, हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक हमारा अली का। मैं कहता हूं हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी शाके मरता शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हक छीन लिया। मुझे बताओ उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत ये सारे हमारे हैं।